السلام علیکم۔ پاکستان نے ایران امریکہ جنگ سے ایک سبق حاصل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس تیل کے بہت سارے ذخائر ہونے چاہیے۔ اب اس جنگ کے دوران پاکستان کو جو سب سے بڑا مسئلہ فیس کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ پاکستان خلیجی ممالک سے تیل لیتا تھا، چونکہ آبنائے ارمز بند ہو گئی، جنگ ہو گئی وہاں پر سارے کے سارے آئل ٹینکرز پھنس گئے تو پاکستان کی سپلائی بری طرح متاثر ہو گئی، تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں، ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو ایسے میں پاکستان کو سفر کرنا پڑا۔ پہلے حالات ٹھیک تھے، آبنائے ارمز سے جہاز آ رہے تھے جا رہے تھے، تو ایسے میں پاکستان کو تھوڑا سا تیل بھی اگر پاکستان کے پاس ہوتا تھا تو ضرورت کے مطابق، چونکہ 3 سے 4 دن میں آئل ٹینکر یہاں پر پہنچ جاتا ہے، سپر ٹینکرز بھی پہنچ جاتے ہیں، پاکستان کے بندرگاہوں پر پہنچ جاتے ہیں، تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو مسئلہ ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اس جنگ نے پاکستان کو ایک سبق سکھایا ہے کہ آپ کے پاس تیل کے ذخائر بہت زیادہ ہونے چاہیے، جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے۔ بھلے آپ خلیجی ممالک کے بہت قریب رہتے ہیں، سعودی عرب کے، عرب متحدہ عرب امارات کے، کویت کے، عراق کے، ایران کے بہت قریب رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے پاس تیل کے اتنے ذخائر ہونے چاہیے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہوں۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کیا ہیں اور پاکستان کے پاس کتنے تیل کے ذخائر موجود ہوتے ہیں اور پاکستان نے کیا سٹینڈرڈ مینٹین کیا ہوا ہے۔ پاکستان عموماً جو کوشش کرتا ہے، جو سٹینڈرڈ پاکستان نے بنا رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ 30 دن کے جو تیل کے ذخائر ہیں وہ پاکستان کے پاس ہونے چاہیے، اور اگر 30 دن کے ذخائر ہوں تو پاکستان مطمئن ہوتا ہے۔ دوسری جانب جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے کسی بھی ملک کے اندر کہ آپ کے پاس تیل کے ذخائر کتنے دن کے ہونے چاہیے، تو وہ 90 روز کا ہے۔ تو اب پاکستان نے ایک اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز جو پالیسی ہے اس کو ریوائز کرنے کے لیے اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ جو پیٹرولیم ریزروز کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے، جو 8 مئی کو بیٹھے گی، اور 8 مئی کے بعد اس پر ورکنگ شروع کر دی جائے گی، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ جو پاکستان کے جو تیل کے ذخائر ہیں اس کو کسی طرح سے 30 دن سے بڑھا کر 90 دن تک لے جایا جا سکے، تاکہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو۔ کیونکہ جو خلیجی ممالک میں جس طرح کی صورتحال اب پیدا ہو چکی ہے، امریکہ کا جس طرح سے انٹرسٹ بڑھ چکا ہے، ایران جس طرح سے ریٹیلیٹ کر رہا ہے، اور ایران کے جو باقی عرب ممالک کے ساتھ جس طرح سے مخاصمت بنی ہے، تو ایسے میں جو آبنائے ارمز بند ہوا ہے اور آبنائے ارمز پر امریکہ نے اپنی سیکورٹی لگا دیا اور اس کی ناکہ بندی کر دی ہے۔ دوسری جانب لینڈ مائنز، جو واٹر مائنز جو ہے، بحری مائنز جو ہیں، وہ ایران نے بچھا دیا اور وہاں پر جہازوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں تو پاکستان کے لیے سپلائی کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ دبئی سے آنے والے، خلیجی ممالک سے آنے والے، سعودی عرب سے آنے والے جو ٹینکرز ہیں وہ بری طرح پھنس گئے، اور پاکستان کے لیے سپلائی کو، لائن کو متواتر رکھنا ایک بڑا مسئلہ بن گیا۔ تو ایسے میں بہتر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اپنے پاس 90 دن کے ریزروز بنا لے، تاکہ ایسی کسی صورتحال سے نمٹا جا سکے، اور خدا نہ خواستہ اگر جنگ طویل بھی ہو جائے تو اس کی راشننگ کر کے ملک کے اندر صورتحال کو کنٹرول میں رکھا جا سکے۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کی جو تیل کی ضروریات ہیں وہ کتنی ہے۔ پاکستان روزانہ جو ہے تقریباً 4 سے 4.5 سے 5 لاکھ بیرل تیل جو ہے روزانہ استعمال کرتا ہے۔ یہ پاکستان کی کیپیسٹی ہے، جہاں پر ریفائنریز ہیں پاکستان کے اندر، وہ اس کو اتنا تیل صاف کرتی ہیں اور اس کو سٹور بھی کر لیتی ہیں۔ پھر پی ایس او جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ، ریفائنریز کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تیل کو سٹور کریں، اپنے پاس سٹوریج بنا کے رکھیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان سٹیٹ آئل، جو سب سے بڑی پاکستان کی تیل کو ریزرو کرنے کی جو تیل بیچنے والا ادارہ ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پاس اتنے ریزروز رکھے کہ پاکستان کو ضرورت کے وقت تیل موجود ہو۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ اب تقریباً ہم اگر ایک مہینے کے 30 دن کا حساب لگایا جائے تو جو اس سسٹم کے اندر پاکستان نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے وہ تقریباً یوں کیجئے کہ 1.5 کروڑ بیرل آپ کو پیٹرول چاہیے، اور بیرل جو ہے وہ اس وقت تقریباً آپ ایک اندازے کے مطابق 30 کروڑ 1.5 کروڑ کا اگر ہمیں بیرل چاہیے ایک مہینے کے اندر، اور 30 دن میں ہمیں اتنا چاہیے، تو اندازاً اس وقت $100 کے آس پاس بیرل چل رہا ہے۔ بہت فلیکچویشن ہو رہی ہے، تقریباً 90 سے $30 پر بیرل اس وقت مارکیٹ کے اندر تیل دستیاب ہے۔ تو اگر ایسے میں ہم اس صورتحال کے اندر جو ہمارے 30 بیرل ہے اس کے لیے ہم جو 1.5 کروڑ بیرل ہے اس کے لیے ہمیں تقریباً $1.5 ارب چاہیے، جو ہم خرچ کر رہے ہیں، جو ہمارا سرکل میں $1.5 ارب اس وقت ہمارا سرکل میں ہے، جو ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 30 دن کے ریزروز کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اب 60 دن کے اپنے ذخائر کو بڑھاتے ہیں، یعنی کہ 30 دن سے بڑھا کر 90 دن کرتے ہیں، تو ہمیں 60 دن کا پیٹرول اور اپنے پاس ریزرو رکھنا ہوگا۔ یعنی اگر اس وقت ہم 1.5 کروڑ بیرل پر منتھ اگر ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کے ریزرو ہمارے پاس موجود ہیں، اور اگر ہم 2 مہینوں کا اور بڑھا رہے ہیں تو تقریباً 4.5 کروڑ بیرل ہمارے پاس تیل ہونا چاہیے۔ یعنی کہ ہمیں اپنے جو ذخائر بڑھانے ہیں، 1.5 کروڑ کے ذخائر تو ہمارے پاس ہیں، 1.5 کروڑ بیرل کے ذخائر تو ہمارے پاس موجود ہیں،
3 کروڑ بیرل کے ذخائر ہمیں بڑھانے ہیں۔ اب اس کے لیے ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں پیسے چاہیے، کہ ہمارے پاس پیسے ہوں کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے وہ پیٹرول خرید کے اپنے پاس لا سکے۔ تو اس کے لیے ہمیں اضافی تقریباً 3 ارب ڈالر جو ہے وہ چاہیے ہوں گے۔ 1.5 ارب ڈالر تو ہم ماہانہ خرچ کر رہے ہیں، اور 3 ارب ڈالر ہمیں اضافی چاہیے ہوں گے ایک ذخیرہ بنانے کے لیے، کہ ہمارا ایک سرکل جو ہے وہ 90 دن کا بن جائے۔ پھر جو اس میں دوسری بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو سٹوریج کیپیسٹی ہے اس وقت پیٹرول کو ذخیرہ کرنے کی، وہ بھی تقریباً 30 دن کے ذخائر کو سٹوریج کرنے کی کیپیسٹی پاکستان کے اندر، اور پاکستان کوشش کرتا ہے کہ 45 دن کی کیپیسٹی بنے، لیکن 30 دن کی کیپیسٹی جو ہے پاکستان کے پاس اس وقت انشورڈ ہے۔ تو اس کو اگر آپ نے 60 دن پر بڑھانا ہے تو آپ کو انفراسٹرکچر بھی بنانا ہوگا، ایسی فیسلٹیز بنانی ہوں گی پاکستان کو کہ 60 دن کا پیٹرول اور ذخیرہ کیا جا سکے۔ تو اس طرح کی جو سٹوریج کیپیسٹی بنانے کے لیے بھی آپ کو مزید 1.5 سے 2 ارب ڈالر جو ہے وہ سسٹم کے اندر اس کے اوپر خرچ کرنے پڑیں گے۔ یعنی اگر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو پاکستان کے پاس سٹوریج ہے وہ 30 دن کی ہے، آپ نے 60 دن کی اور کیپیسٹی بڑھانی ہے، یعنی 90 دن کی کیپیسٹی کرنی ہے آپ نے۔ 90 دن کا پیٹرول آپ خریدیں گے تو 90 دن کا پیٹرول خریدنے میں آپ کے 3 ارب ڈالر اضافی خرچ ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اس 60 دن کے پیٹرول کو ذخیرہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سٹوریج کیپیسٹی بنانی پڑے گی، بڑے بڑے ذخیرے بنانے پڑیں گے، بڑے بڑے ریزروز بنانے پڑیں گے۔ تو اس کے لیے مزید آپ کو 1.5 سے 2 ارب ڈالر خرچ کرنے پڑیں گے۔ یعنی یہ جو پلان ہے، جو پاکستان جو اپنا ریزروز کی جو اسٹریٹجک ریزروز بنانا چاہتا ہے پیٹرولیم کے، اور اس کو 30 دن سے 90 دن پر لانا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے پاکستان کو مزید تقریباً 4.5 سے 5 ارب ڈالر خرچ کرنے پڑیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ اور اسٹریٹجک ڈیسیژن ہوگا پاکستان کے لیے، کسی بھی حالت جنگ میں، کسی بھی ہنگامی حالات میں، کسی بھی ایسے میں کہ جب کہ پیٹرولیم کے پرائسز بہت زیادہ بڑھ جائیں، راشننگ کی ضرورت پڑ جائے اور دنیا میں پیٹرول ناپید ہو جائے یا ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے، تو ایسے میں جیسے کرونا کے دنوں میں مسائل پیدا ہو گئے تھے، تو یہ اس وقت صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک بہت آئیڈیل سچویشن ہوگی جو کہ دنیا میں سٹینڈرڈ تصور کی جاتی ہے، اور پاکستان نے اس پر اب سنجیدگی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ حالات یہی بتا رہے ہیں کہ اب حالات میں پہلے کی طرح نارمل شاید نہ ہو سکیں۔ کوشش تو پاکستان کی بہت ہے، ثالثی بھی کی جا رہی ہے پاکستان کی جانب سے ایران اور امریکہ کے درمیان، لیکن امریکہ کے جو عزائم ہیں، جو اسرائیل کی جو کوششیں ہیں، جو اسرائیل کی سازشیں ہیں، وہ یہی سازشیں ہیں کہ خلیجی ممالک میں امن نہ آ سکے، عرب ممالک اور ایران کا جھگڑا ہوتا رہے، اسرائیل اور عربوں کی جنگ ہوتی رہے، امریکہ یہاں پر حملے کرتا رہے۔ اسرائیل کی سازش یہی ہے، اسرائیل کی کوشش یہی ہے، اور ایسے میں پاکستان براہ راست اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور اب یہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو 5 ارب ڈالر جو ہمیں پاکستان کو ضرورت ہے، یہ ون ٹائم خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ون ٹائم خرچ کر دیے جائیں گے 4.5 سے 5 ارب ڈالر، ایک تو ذخیرہ جو 60 دن کا اضافی آپ کو بنانا ہے، اور اس ذخیرے کا انفراسٹرکچر بنانے کے لیے جو آپ کو اضافی ضرورت ہے، تو اگر یہ ایک دفعہ پاکستان کے لیے بن جاتا ہے، تقریباً 4.5 سے 5 ارب ڈالر خرچ کر دیتا ہے پاکستان، تو یہ پاکستان کے لیے ایک لانگ ٹرم ایسٹ بن جائے گا۔ آنے والے دنوں میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے پاس ایک بھرپور صلاحیت موجود ہوگی، اور پاکستان کسی بغیر دباؤ کے اپنی جو بجلی کے پیداوار، اپنے جو گاڑیوں کی جو آمد و رفت ہے، جو مواصلات کا نظام ہے، اس کو چلانے کے لیے مؤثر ذخائر پاکستان کے پاس موجود ہوں گے، اور پاکستان نے اس پر بہت تیزی سے کام شروع کر دیا ہے۔